أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات خالق کائنات کا شکر گزار ہوں کہ اس نے زندگی دی اور مہلت دی، اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ ان 5 یا کم سے کم 4 راتوں میں اس قرآن مجید کی آیت کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرما کر رہنمائی فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر فلاح چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کیا چیزیں تمہارے پاس ہونا ضروری۔ تو میں پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد پھر اس آیت کریمہ کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کریں گے اور ایک حصے کو ڈسکس کریں گے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کے بارے میں جو تصویر اور جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ صحیح تصور ہے یا وہ صحیح تصور نہیں۔ یہ آیت قرآن کی مشہور اور معروف آیات میں سے ہے۔ اس کو ایک نام بھی دیا جاتا ہے اور وہ نام ہے آیت الوسیلہ۔ ترجمہ کی طرف آپ توجہ فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس سے قریب ہونے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو،
لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح یعنی کامیابی۔ ہم اس آیت کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ خطاب ہے، آخری حصہ نتیجہ ہے، یعنی اے ایمان والو، کامیابی تک پہنچنے کے لیے، نتیجے تک پہنچنے کے لیے تمہیں کیا چیزیں چاہیے؟ وہ چیزیں 3 ہیں۔ تو آیت کتنے حصوں میں تقسیم ہوگی جو ہم نے ڈسکس کرنے؟ 5۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا اتقوا اللہ، تیسرا وابتغوا الیہ الوسیلہ، چوتھا وجاہدوا فی سبیلہ، پانچواں لعلکم تفلحون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ کو، اس پر گفتگو کا، اس پر بحث کا آغاز کروں، ایک بنیادی سبق اسلام کا، مکتب اہل بیت کا، اس کی آپ کے ساتھ مل کر دہرائی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی بات اور ایک ایسی بنیاد کہ جس پر مکتب اہل بیت کھڑا ہے، لیکن بہت سارے لوگ، اگر میں نہ کہوں کہ اکثر لوگ، اور یوں کہوں کہ بہت سارے لوگ اس بنیاد کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ان کے رویے اس بنیاد کے مطابق نہیں۔ تو آپ انشاءاللہ، اگرچہ یہ والا جو ٹائم ہے وہ کافی لیٹ ٹائم ہے، لیکن انشاءاللہ اہل بیت اطہار کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بنیاد بیان کرنے سے پہلے اسی آیت وسیلہ سے میں آپ کو ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، آپ فرمائیے گا اس آیت میں، آیت وسیلہ میں ایمان والوں کو کامیابی کے لیے اللہ نے کتنی چیزیں بتائی ہیں؟ کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ جی، یہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں جو خاموش بیٹھے ہوئے، کہ مجھے اطمینان ہو کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ کتنی چیزیں بتائیے کامیابی کے لیے؟ 3۔ توجہ سے سنیے گا۔ پہلی تقوی، اللہ کا تقوی، دوسری اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ، اور تیسری جہاد۔ آپ سے سوال، ان تینوں میں سے ہم لوگ کس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں؟ جی، وسیلہ۔ جی ماشاءاللہ، پورا پاکستان یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تقویٰ میں انٹرسٹڈ، ہم جہاد میں انٹرسٹڈ، لیکن وسیلے میں انٹرسٹڈ۔ اور دیکھ بھی لیں، کیونکہ ان تینوں چیزوں میں سے ہمیں زیادہ اپنے مطلب کیا چیز لگتی ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کامیاب ہونا ہے تو تمہیں ایک نہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ تینوں چاہیے۔ بس ہم نے دین کی بعض باتوں کے بارے میں ایک تقسیم کر دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دین کا
دین کی ڈشز لگی ہوئی ہیں سامنے، تو اس میں ہماری مرضی ہے، جو ہمارا دل کرے ہمیں پسند آئے وہ لے لیں، اور باقی کے لیے اللہ سے کہیں اور بندے ڈھونڈ لیں، تقوی کے لیے اور ڈھونڈ لیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اور ڈھونڈ لیں، ہمیں یہ والا پیس دے دیں۔ کون سا والا؟ وسیلہ والا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حتیٰ کہ جو تصور ہم نے وسیلے کا بنایا ہے اس آیت سے، اور جو ہم استعمال کرتے ہیں جس وسیلے کو، اس آیت وسیلہ میں اس وسیلے کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں، عام عوام کے ذہنوں میں موجود مفہوم اور معنی اور میننگ سے بہت بڑا ہے، اور ہم نے اس مفہوم کو، وسیلے کے مفہوم کو اپنی فکر کے لیول پر نیچے کھینچ لیا ہے، بجائے یہ کہ جو قرآن کہتا ہے اس لیول پر ہم پرواز پہ لے جائیں اپنی فکر کو، ہم نے کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ وہ مفہوم اسی لیول پر آ جائے جس لیول پر ہماری پرواز ہے۔ اور ہمیں وسیلہ کس لیے چاہیے؟ اگر مجھ سے اختلاف ہو تو بتا دیجیے گا۔ ہمیں وسیلہ کس لیے چاہیے؟ مرادیں پوری کروانے کے لیے، دعائیں پوری کروانے کے لیے، اور وہ دعائیں بھی جن کا زیادہ تر فوکس دنیا یا آخرت ہے۔ جی دنیا، دنیا اونچی ہے یا آخرت اونچی ہے؟ پتہ تو سارا کچھ ہے۔ دنیا اونچی ہے، آخرت نیچی ہے، لیکن ہمیں وسیلہ زیادہ تر دنیا کے لیے چاہیے۔ دنیا کیا ہے؟ کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ نوکری روزگار مل جائے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ اللہ سے مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کو وسیلہ پیش کرنا، یہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ توجہ فرمائیں، ہم کہتے ہیں الہی بحق محمد و آل محمد، ہم یہ کہتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے، کیونکہ بعض افراد کو جب کوئی بات اپنے مزاج کے مطابق نہیں لگتی، پھر باہر جا کے جو ایف آئی آر کٹواتے ہیں تو اس میں غلط ملت اپنے پاس سے بھی ملا دیتے ہیں، وہ انکار کر دیا، اس کوئی انکار نہیں، لیکن جو چھوٹا سا پیس کاٹ کے ہم نے الگ کر لیا پوری تصویر سے، وہ پوری تصویر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا اپنی فکر کے مطابق، اپنی اغراض و مقاصد کے مطابق وسیلہ کس لیے چاہیے؟ رشتہ اچھی جگہ پہ ہو جائے، روزگار مل جائے، شوگر کنٹرول رہے، اور جناب وغیرہ وغیرہ آپ خود لگوا لیں۔ دعائیں، آخرت بھی ہے۔ آخرت کیا ہے؟ ان کے وسیلے سے ہماری بخشش ہو۔ اگر آپ غور فرمائیں ان دونوں دعاؤں میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ تو ملے گا کہ آپ ہماری دنیاوی حاجات کے لیے وسیلہ بنے، آپ ہماری آخرت میں شفاعت کے لیے وسیلہ بنے، یہ کہیں نہیں ملے گا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہم ویسے بنیں۔ توجہ فرمائیں، زیادہ تر ذہنوں میں جو وسیلے کا تصور ہے وہ یہ، سب کے ذہنوں میں نہیں لیکن عوام الناس کی اکثریت کے ذہنوں میں، جبکہ خالق کائنات نے اس آیت میں جو بتایا ہے وہ فرمایا ہے اللہ سے قرب کا وسیلہ، اللہ سے قرب کا وسیلہ۔ کیا کیا انہوں نے کہ یہ پوری مخلوقات میں اللہ کے سب سے قریب قرار پائے؟ کیا کیا؟ اور ہمیں کیا بتایا کہ تم کیا کرو تو تم بھی
اپنی اپنی محنت کے مطابق اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اصل میں تو یہ وسیلہ تھے دین پہنچانے کا، رہنمائی کرنے کا انسانوں کو کہ تم کیسے ہوگے، کیا کیا چیزیں کرو گے تو اللہ تمہیں قرب عطا کرے گا۔ ہم نے کہا نہیں، آپ ہمیں صرف یہ ہماری حاجات کے سلسلے میں ہیلپ کریں اور آخرت میں ہماری سفارش کرا کے ہماری بخشش کروائیں۔ یہ جو باقی باتیں ہیں نا، یہ ذرا تھوڑی سی ہمیں ٹینشن دیتی ہیں، ان کی طرف زیادہ رغبت نہیں ہوتی۔ ہم آئیں گے اس طرف۔ میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کے بارے میں ہمارے مزاج، دین وہ ہے کہ جو سارا کا سارا اپنایا جائے، بیچ میں سلیکشن نہ کی جائے۔ آپ کا چونکہ ذرا لیٹ نائٹ کا ٹائم ہے تو آپ بولے نہیں، ورنہ کراچی، لاہور، دیگر کچھ شہر جائیں گے، دو مجالس تھی، وہاں پہ میں نے سروے کیا۔ سروے کیا کیا؟ جب میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، کہتا ہوں اے ایمان والو، سارے چپ ہو۔ میں کہتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، سارے چپ ہو۔ پھر میں کہتا ہوں اور اس کی طرف اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پھر میں کہتا ہوں اور اس کی راہ میں جہاد کرو، پھر سارے چپ ہو جاتے۔ آپ کیونکہ تھکے ہوئے تھے اس لیے آپ کی شاید سبحان اللہ دل میں ہی رہ گئی، باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ تر ابھی یہاں سے پہلے پنج سڑکی پہ تھا، وہاں بھی بالکل ایسے ہی ہوا۔ پھر جب میں نے ان کو بتایا تو ہنسنا شروع ہوا۔ میں نے کہا اللہ نے 3 چیزیں کہی ہیں، تقویٰ، اس پہ سبحان اللہ کیوں نہیں؟ اللہ کے سارے گفٹ پسند آنے چاہیے نا۔ اللہ یہ سارے میرے لیے ضروری سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ 3 چیزیں تم اپناؤ تو کامیابی ملے گی۔ ہم اللہ سے زیادہ سمجھدار بنتے ہیں، بیچ والا وسیلے والا پہ دے دو، تقویٰ کے لیے اور پارٹی ڈھونڈ لو، اور جہاد کے لیے بھی۔ یہ مزاج درست مزاج نہیں۔ تو میں نے ان سے بھی کہا، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کی رہنمائی میں اپنے مزاج ٹھیک کر لیں، ورنہ پھر اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ وجہ فرما، اگر زندگی میں نہ بھی کرے تو جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ پوچھے گا کہ میں زیادہ جانتا تھا یا تم زیادہ جانتے تھے، تمہارے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا نقصان دہ ہے، میں زیادہ جانتا تھا یا تم زیادہ جانتے تھے، کیا چیز تمہارے لیے حتماً ضروری تھی اور کیا چیز آپشنل تھی، میں زیادہ جانتا تھا یا تم زیادہ جانتے تھے۔ ہم سب جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ زیادہ بہتر جانتے۔ پھر لگے جب میں زیادہ، تمہیں پتہ تھا کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، تو پھر جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں تم ایک میں انٹرسٹڈ زیادہ کیوں تھے؟ اس لیے کہ تم میرا قرب ہی چاہتے تھے اپنے مطلب کے لیے، میرا قرب میرے لیے نہیں چاہتے تھے، اپنی حاجات اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے چاہتے تھے۔ جبکہ دین کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے جب انسان اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میں اس کے مطابق قدم اٹھاؤں، آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ صلوات پڑھیں پھر محمد والے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک سبق کی دہرائی کرنی ہے۔ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ وہ سبق نہیں تھا۔ مکتب اہل بیت کی بنیاد کس پر قائم ہے؟ 2 چیزوں پر۔ 3 پوائنٹس میں بتاؤں گا، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں اور جو بچے بھی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ میں بہت ہی جتنا اس کو سادہ اور سمپل کر سکتا ہوں، اور ایک ایک چیز کو آپ سے پوچھ کے پھر میں آگے بڑھوں گا، تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ یہ جو الفاظ بولے جا رہے ہیں ان کا معنی، مفہوم کیا ہے، وہ آپ کے ذہنوں میں واضح ہے۔ 3 چیزیں ہیں جن کی طرف
اللہ کے نبی نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور اسی پر مکتب اہل بیت کی بنیاد ہے۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ وہ تینوں چیزیں بیان ہوئی ہیں اس حدیث میں جسے آپ سب جانتے ہیں اور سب کو یاد بھی ہے، جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ یہ سبق میں دوہرا رہا ہوں لیکن تاکہ اچھی طرح ذہنوں میں اتر جائے، اور اچھی طرح ذہنوں میں اتر جائے گا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ یہ حدیث پتہ سب کو ہے، لیکن اس حدیث پر کما حق ہو، جیسے حق بنتا ہے، جیسے زیب دیتا ہے، اس طرح عمل کرنے والے چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت وہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں۔ حدیث ثقلین کیا ہے؟ حدیث ثقلین میں 3 مین پوائنٹس ہیں۔ کتنے؟ آیت مبالغہ میں بھی کتنی چیزیں مین؟ جی ویسے ہمیں 3 اچھا نہیں لگتا لیکن اتفاق ہے معذرت کے ساتھ کہ ادھر آیت وسیلہ میں بھی 3 چیزیں ہیں اور حدیث ثقلین میں بھی 3 مین پوائنٹس ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جاتا ہوں، یعنی میں جا رہا ہوں، ان قریب میں چلا جاؤں گا تمہارے درمیان، اپنے خالق کے پاس چلا جاؤں گا، اور میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ یہ بھاری کا مطلب کیا ہے؟ ایک قرآن اور ایک میری اطرت، میرے اہل بیت۔ ان دونوں کے بھاری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امپورٹنٹ۔ آپ اپنی روزمرہ زبان میں کہتے ہیں 2 بندوں کی بات سنتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس بندے کی بات بھاری ہے، وزن والی ہے، اس بندے کی بات ہلکی ہے، بے وزن ہے۔ حالانکہ آپ نے ترازو میں کوئی باٹ رکھ کے نہیں تولا ہوتا کہ ایک طرف 1 کلو کا باٹ پڑا اور دوسری طرف اس بندے کی بات رکھ کے اس کو ایسے تولتے، بلکہ کتنی حقیقت کے مطابق ہے اتنی وزنی ہے، اور جتنی حقیقت کے مطابق نہیں ہے اتنی بے وزن ہے۔ تو قرآن اور اہل بیت اطہار کے وزنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد نہ قرآن کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو وزن دیا جائے گا، نہ آل محمد کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو وزن دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا، یعنی جہاں قرآن کی بات آ گئی وہی اصل بات ہے، اور جہاں مثلا اہل بیت اطہار کا فرمان آ گیا وہی اصل بات ہے، پھر کسی اور کی بات اگر ان سے ٹکرا رہی ہے، ان کے مقابل میں آ رہی ہے، تو پھر وہ بات بے وزن ہے۔ ثقلین کا مطلب یہ ہے، یعنی ان دونوں کو وزن دینا، ان کے مقابلے میں کسی چیز کو وزن، کسی بات کو وزن نہ دینا، یہ واضح ہے۔ بھاری چیزوں سے یہ مراد ہے۔ خلاصہ وہی اہم، امپورٹنٹ، ان جتنے امپورٹنٹ دین کے معاملے میں اور کوئی چیزیں نہیں، باقی کا نمبر ان کے بعد میں آتا ہے۔ بس یہ پہلا پوائنٹ، 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت۔ عطرت یعنی وہی میری نسل، میری اولاد، میرے اہل بیت۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 کلیئر ہو گیا، انشاءاللہ آپ کو ذہن نشین ہو۔ حدیث ثقلین کا پوائنٹ نمبر 2، فرمایا ما ان تمسکتم بہما، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھا، مضبوطی سے تھامے رکھا، کبھی گمراہ، دوبارہ بولیں،
نہیں ہوگی. واضح ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کروں، جب تک تم نے ان دونوں کو تمسک ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑ لینا کسی چیز کو. جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا کبھی نہیں بھٹکو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی جس راستے پہ تمہیں میں ڈال کے جا رہا ہوں، اگر یہ دونوں کا دامن تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم اس صراط مستقیم سے اترو گے نہیں، اسی پہ رہو گے. واضح؟ سوال آپ سے، قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے آپ کے ذہن میں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے تھامنا ہو؟ میں تھوڑا اونچا سنتا ہوں. محبت و اطاعت. کوئی اختلاف؟ کوئی اور ووٹ؟ محبت اور اطاعت. یہ جو محبت ہے نا، یہ خود اس کی ایک اپنی تاثیر ہے. اب یہ جو انہوں نے محبت کا نام لیا تو میں آپ کو بتاؤں قرآن میں کیا سوال کیا گیا ہے اللہ کے نبی کے ذوی القربہ کے بارے میں. قل، ہم یہاں پہ واپس آئیں گے جہاں سے بات چھوڑ رہے ہیں. آج کی جو ہماری مجلس ہے وہ مقدماتی باتوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ بنیادی باتیں ہم ڈسکس کر لیں، پھر ہم اس آیت کی طرف جائیں گے. تو یہ بھی ذرا سمجھ لیں قرآن کیا کہتا ہے. قل، اے رسول ان سے کہیے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے کوئی اجر سوال نہیں کرتا، نہیں مانگتا سوائے قربا کی محبت کے. لیکن یہ محبت بھی عربی کا ہی لفظ ہے، حب سے نکلا ہے. کہتے ہیں نا حب اہل بیت، حب علی، یہ حب یعنی محبت. لیکن قرآن میں اس آیت میں کون سا لفظ آیا ہے؟ مودت. تو جو مجلس میں شوہر بھی بیٹھے ہیں اور ان کی بیگمات بھی بیٹھی ہیں، ان کو شاید اس مودت کے میننگ کے بعد شوہروں کو شاید بیگمات کی طرف سے یہ سوال ہے. چونکہ میں نے جہاں بھی کیا بعد میں جو میرے جاننے والے تھے وہ کہتے تھے ہماری بیگمات یہ بات کر رہی ہیں کہ آپ کو ہم سے محبت ہے یا مودت ہے. ابھی جب بیان کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گا. مودت بھی محبت ہوتی ہے لیکن ذرا اوپر کے لیول میں. مثال دیتا ہوں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے پہلے یہ مثال یہاں پہ دی ہو، اگر دی بھی ہو تو انشاءاللہ تکرار ہو جائے گی. اور یہ اہل بیت کی جو مودت کا تقاضا کیا گیا ہے یہ اصل میں ایکچولی میسج کیا ہے. اور پھر دیکھیں کہ مودت ہے یا مودت نہیں ہے. ہر مودت محبت بھی ہے لیکن ہر محبت مودت نہیں ہوتی. کیسے؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایک بندہ آیا نوجوان جس کی کچھ دن پہلے جہاں پہ اس کی خواہش تھی وہاں پہ منگنی ہو گئی ہے، بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد، اور بڑا خوش ہے. اور ابھی اپنی جاب سے آیا، سارا دن کام کر کر کے تھکا ہوا، اوور ٹائم لگا کے آ کے اپنے بیڈ پہ لیٹا ہی ہے کہ ساتھ والے کمرے سے ابا کی آواز آئی. ابا سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جی، ابا کی آواز آئی، بیٹا سر میں درد ہو رہی ہے مجھے. یہ ساتھ والی گلی سے جا کر سر کے درد کی گولی لا. محبت ہے ابا سے لیکن اتنی جان نہیں ہے کہ بیڈ سے اٹھائے. ابا سے کہتا ہے، وہ امی سے کہے نا کہ وہ آپ کے سر پہ جو ہے پٹی باندھ دے کس کے، تو ابھی میں تھکا ہوا ہوں تو کل
صبح آپ کو میں لا دوں گا، ابھی بالکل جسم میرا ٹوٹ رہا ہے۔ ابا بیچارہ چپ کر۔ تھوڑی دیر بعد اماں کی آواز آئی، مثال دے انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں۔ تو اماں کی آواز آئی، اماں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے تو باہر سے مجھے میڈیسن لا دو۔ کہتا ہے اماں وہ 7 اپ پڑی ہے فریج میں، وہ کھول کے پی لیں، اللہ خیر کرے گا۔ میڈیسن صبح ابا کی لاؤں گا تو آپ کی بھی ساتھ ہی لے گا۔ نہیں اٹھا، ابھی لیٹا، آنکھیں نیند سے بھاری ہو رہی تھی کہ اس کے فون کی بیل بجی، ٹھیک ہے، فون کی بیل بجی، بڑبڑاتا ہوا کہتا ہے کس بدبخت کا فون ہے۔ لیکن جیسے ہی نظریں اسکرین پہ پڑی سیدھا ہو کے بیٹھ گئے۔ منگیتر کا فون، منگیتر سامنے نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کر کے اور انتہائی محبت والے لہجے میں، خیریت تو ہے اس ٹائم آپ کو فون کر، جو کہہ رہا تھا ابا سے ابھی نہیں جایا جاتا، ابھی نہیں جایا جاتا، اس سے کہہ رہے خیریت تو ہے۔ اب ابا کو میڈیسن چاہیے تھی، نہیں گیا۔ منگیتر صاحبہ نے فرمایا کہ میرا دل کر رہا ہے فروٹ چاٹ کھانے کا۔ کہتا ہے حاضر حاضر، تو کب تک لے آئیں گے آپ؟ کہتا ہے بس یہاں سے جتنا اس شاپ تک اور وہاں سے آپ کے گھر تک جتنا ٹائم لگتا ہے آپ اسٹاپ واچ لگا لیں۔ جب کر کے بیڈ سے اٹھا اور گیا اور جا کے فروٹ چاٹ پہنچا کے خدمت خلق کر کے واپس آ گیا۔ یہ جو حرکت میں لے آتی ہے وہ مودت ہوتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ جو حرکت میں لے آئے یعنی جس سے مودت ہے، جس سے محبت ہے، اگر اس کی خواہش کے مطابق انسان حرکت میں آ جائے تو یہ مودت ہے، اور اگر حرکت میں نہ آئے تو یہ وہ والی محبت ہے جو اس بیچارے کو اپنی امی اور ابا سے تھی، کہہ رہا تھا کہ صبح لے آؤ۔ ڈفرنس پتہ چل گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ گھر سے میسج آئے شوہروں کو کہ آپ کو ہم سے محبت ہے یا مودت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ البتہ مودت کی گواہی زبان نہیں دیتی، مودت کی گواہی کیا دیتا ہے؟ عمل۔ آغا محسن کراتی صاحب تفسیر نور اپنی میموریز میں لکھتے کہ میں کافی تبلیغات کی مجھے مصروفیت ہوتی تھی، تو میرا چھوٹا سا ایک بچہ جب وہ چھوٹا تھا تو میں جانے لگا باہر، میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، میں اس کو چوما تو وہ جو بچہ کہتا ہے کہ اب مجھے میں آپ کو بہت پیار ہوں، فارسی گاؤں مجھے بہت پیار ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر میرے لیے بسکٹ لے کے آنا، شام کو میرے لیے جب گھر واپس آؤ میرے لیے فلان بسکٹ لے کے آنا۔ اب محبت کا ثبوت مانگا اس سے، گویا کہ بچے اپنی معصومیت۔ کہتے ہیں میں سارا دن کاموں میں لگا رہا، ادھر درس ادھر درس ادھر درس دیا اور میرے ذہن سے بسکٹ اتر گئے۔ جب میں گھر کے دروازے پہ پہنچا سامنے میں نے دیکھا کھڑا ہوا وہی مجاہد، بچہ میرا چھوٹا سا۔ مجھے یاد آیا کہ اس میں تو بسکٹ کے، اب میں نے کہا اس کو چکر دے۔ میں نے اس کو فوراً اٹھایا، سینے سے لگایا، میرا پیارا بچہ، کہتا ہے میرے بسکٹ کدھر؟ میں نے اسے کہا کہ وہ بسکٹ جو ہے میں یہ ہو گیا، کہتا ہے بچے نے مجھے کہا کہ آپ کو مجھ سے پیار کوئی نہیں۔ بچے فطرت کے بہت قریب ہوتے ہیں، تکلف وغیرہ بھی نہیں کرتے، سیاست بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کو لاکھ کہتا رہا میں تمہارا بابا ہوں فلاں، نے بھول کہتا نہیں، اگر آپ کو مجھ سے پیار ہوتا تو آپ کو بسکٹ یاد رہتا۔ توجہ فرما رہے؟ تو یہ جو مودت ہوتی ہے اس کی گواہی عمل دیتا ہے۔ زبان سے بچہ بھی نہیں قائل ہوتا، اللہ بھی نہیں قائل ہوتا، محمد والے محمد بھی نہیں قائل ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
بس تمسک سے مراد ہے محبت اور اطاعت۔ یہ تو جواب آیا اہل بیت کے بارے میں۔ قرآن سے تمسک سے کیا مراد ہے؟ جی قرآن کریم سے دونوں سے تمسک کرنا ہے نا۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ تو اہل بیت کو تھامنے سے مراد بتائی گئی محبت اور اطاعت۔ اصل میں اطاعت جڑی ہوئی ہے محبت کے ساتھ، بشرطے کہ محبت طاقتور ہو، وہ والی نہ ہو۔ قرآن سے تمسک، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت سے محبت اور قرآن کی اطاعت، قرآن سے اطاعت۔ آپ نے چینج کر دیا، کہہ رہے اہل بیت سے محبت اور قرآن کی اطاعت۔ وہ اہل بیت کا عمل قرآن ہے نا۔ ہاں چلے ہم آسان کرتے ہیں۔ دیکھیں دونوں کا اگر سمپلی میں خلاصہ کروں تو ہے ان کو فالو کرنا۔ جو قرآن کہہ رہا ہے مضبوطی سے اسے فالو کرتے رہے، زگ زیگ نہیں، یوں 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 یوں، کبھی اتر گئے کبھی آ گئے، کبھی اترے کبھی آ گئے، بلکہ صراط مستقیم سیدھا رخ کر کے۔ اور اہل بیت اطہار کے معاملے میں بھی یہی بات، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا یعنی ان دونوں کو پکا ہو کر فالو کرنا، مضبوطی سے فالو کرنا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ حدیث کے لفظ یہ ہیں، حدیث ثقلین کے، جب تک تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا۔ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے پلیز، اور یہ ترجمہ آپ کہیں سے چیک ویک بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ پہلے تو یہ بات نہیں ہم نے سنی تھی، آج سن رہے کوئی نئی حدیث ثقلین آ گئی نہ۔ آپ الفاظ کو نوٹ کر لیں اور چیک کر لیں۔ جب تک تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے بھی آپ کی خدمت میں مثال عرض کر رہا ہوں، کیونکہ مثالیں ذہن میں رہ جاتی ہیں۔ کشتی جا رہی ہے، کسی چٹان سے ٹکرائی، طوفان آیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، بندہ بیچ میں تھا جس کو تیرنا نہیں آتا تھا، وہ گر پڑا پانی میں، غوطے کھانے لگا۔ ریسکیو والے آ گئے بچانے کے لیے، انہوں نے رسی پھینکی اس کی طرف ہیلی کاپٹر سے۔ تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی رسی کو یوں کر کے چوم کے یوں کرنا چاہیے، کام چلے گا اس سے؟ کیسے بچے گا؟ جی ڈھیلا ڈالا تھامنے سے یا کس کے تھامنے سے؟ کس کے تھامنے سے۔ اس کی کوئی معلومات اچھی نہیں تھی، اس نے کہا اتنی بابرکت رسی، اس نے آنکھوں شاخوں سے لگائی، لیکن غوطے آنے ختم نہیں ہوئے۔ غوطے اسی طرح کھا رہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ نے بھی کھائے ہوں گے پانی میں، جب پانی اندر چلا جاتا ہے۔ تو اوپر والے نے چیخ کر کہا، جس نے رسی پھینکی تھی، کہ چوم نہیں، پکڑ اس کو، اور تجھے بتا رہا ہوں پکڑے رکھ، جب تک تو اسے پکڑے رکھے گا مضبوطی سے غرق نہیں ہوگا، چھوڑ دے گا غرق ہو جائے گا۔ پکچر کلیئر ہوگی آپ کے ذہن میں؟ ما ان تمسکتم بہما کا یہ مطلب ہے۔ قرآن کو، آل محمد کو ایسے پکڑو جیسے غرق ہونے والا اس رسی کو پکڑتا ہے، ورنہ اس دنیا کی گمراہیوں کے سمندر میں غرق ہو جاؤ۔ بچو گے تب تک جب تک تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 تھا۔ جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ 2 پوائنٹس واضح ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
یہ جو چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ریگولر آنا ہے تو اگر جو انتظامیہ ہے مسجد کی اگر 4 5 8 10 سمپل سوال ان مجالس کے مجھ سے ہی لے لیں، ان مجالس کے، اور ان بچوں کا ٹیسٹ لیں، چھوٹے بچوں کا، ٹھیک ہے، اور جو ان سوالوں کے صحیح جواب دے تو انشاءاللہ ان کو پرائز میری طرف سے، یعنی میں خود دوں گا پرائز بچوں کو، اور کہہ دیں کہ چھوٹے بچے خاص طور پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اچھی طرح ذہنوں میں یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بات کیا بتائی کہ جو ہمارا مذہب ہے، جس کو ہم شیعہ مذہب کہتے ہیں، جس کو ہم مکتب اہل بیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلش والے بچے آج کل زیادہ ہوتے ہیں، مکتب یعنی اسکول آف تھاٹ، اسکول آف تھاٹ، یہ جو اسکول آف تھاٹ، اسلام میں کئی اسکول آف تھاٹ، کچھ کو آپ شیعہ کہتے ہیں، کچھ کو آپ بریلوی کہتے ہیں، کچھ کو دیوبندی کہتے ہیں، کچھ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسماعیلی، بوہری وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ ہیں، کاؤنٹلیس فرقے۔ تو ہمارا اسکول آف تھاٹ تشیع شیعہ مذہب کہلاتا ہے، یا اہل بیت کا اسکول آف تھاٹ مکتب اہل بیت کہلاتا ہے۔ مکتب اہل بیت کی جو بلڈنگ ہے پوری، وہ جس بنیاد پہ کھڑی ہے، 2 مین بنیادیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت، توجہ فرما رہے ہیں، 2 پلرز پہ اتفاق سے، یہاں بھی مجھے 2 پلر مین نظر آ رہے ہیں، ویسے تو پیچھے بھی ہیں لیکن یہ جو درمیان میں یہ 2 نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جس نے بھی اس کو ڈیزائن کیا بلڈنگ نے، اس کے مطابق اگر یہ 2 نہ ہو تو یہ جو چھت ہے یہ کھڑی نہیں رہ سکتی، توجہ فرما رہے ہیں، ایک بھی نہ ہو تب بھی کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ 2 پلرز اگر نہ ہو جس کے پاس، اس کا جو مذہب ہے، اس کا جو مکتب ہے، وہ خود چاہے سمجھتا رہے، لیکن اگر یہ دونوں پلرز مضبوط نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے اندر اس مکتب کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، دھڑام سے زمین پہ گرتے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑی، پوائنٹ نمبر 1 یہ تھا، قرآن اور اہل بیت، یہ یاد رکھیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ، اور تھامنا بھی دونوں کو ہے، بوتھ آف دیم، ٹھیک ہے نا، ایک نہیں، دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تو سیدھے راستے پہ رہو گے، گائیڈڈ رہو گے، صراط مستقیم پہ رہو گے، اور اگر تم نے ان میں سے ایک کو یا دونوں کو جیسے ہی چھوڑا، غوطے آنا شروع ہو جائیں گے، اور گمراہی کے پانی میں ڈوبنا اور غرق ہونا شروع ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے، اہل بیت سے پوچھیں اہل بیت کیا کہتے ہیں، اور پھر اسٹیڈ فاسٹ ہو کے، پکے ہو کے ان باتوں کو اوبے کریں، ان باتوں کو فالو کریں، یہ ہے تمسک کا مطلب۔ واضح ہے؟ 2 پوائنٹس کلیئر ہو گئے۔ 3rd پوائنٹ کیا ہے؟ حدیث ثقلین میں فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا، بس یقیناً یہ دونوں لَن يَتَفَرَّقَا، کبھی بھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، تم کبھی نہیں دیکھو۔ آپ سے پھر سوال، یہ سوال آپ سے میں نے عرض کیا آپ کو ساتھ رکھنے کے لیے، یہ دونوں کبھی بھی آپس سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا ہو جائے، ساتھ ساتھ چلیں گے، یعنی آپس میں ان کا اختلاف نہیں ہوگا، ان کی باتیں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہیں کریں گی، ایک دوسرے کو رد نہیں کریں گے۔ قرآن ایک بات کہہ رہا ہو، اہل بیت آ کے اس کو رد کر رہے،
اسی آیت وسیلہ کی مثال دوں. آپ آیت وسیلہ پڑھ رہے ہیں، ٹرانسلیشن، سمپل ٹرانسلیشن، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ نے کتنی چیزیں بتائی آیت وسیلہ میں؟ 3. امپاسبل، چاہے کسی کتاب میں لکھا ہو، چاہے بڑے مولانا امامے والے یا جنا کیپ والے یا سر پہ کچھ بھی نہ ہو، یا پینٹ کوٹ والے یا شلوار قمیض والے یا حتیٰ کہ دھوتی والے، کوئی بھی آ کر کہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس تقوی نہ بھی ہو، تم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہ کرو، صرف وسیلہ تلاش کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کسی جھوٹے کی بات تو ہو سکتی ہے؟ محمد و آل محمد کا فرمان. محمد و آل محمد کا کام کیا ہے؟ وہ آئیں گے آپ کو تقوی ایکسپلین کر کے بتائیں گے. متقی بننا چاہتے ہو؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ جب تقوی آ جائے انسان کیسا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے کیا چیزیں لوگ دیکھتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. وسیلہ کیسے تلاش کرو وہ بتائیں گے. اللہ کی راہ میں جہاد، اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا صرف میدان جنگ میں جہاد ہے؟ تو پھر تو چھٹی ہوگی، موجیں ہو گئی. نہ ہم آرمی میں ہیں، نہ ہم نے جہاد کرنا ہے، جنگ ہوئی بھی تو ہم تو آرام سے بس یہ غائب ہو گئی. وہ بتائیں گے غائب نہیں ہو گئی. تمہارے اندر تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس امارہ ہے، اور بہترین جہاد اس کے خلاف جہاد ہے. وہ بتائیں گے، وہ ایکسپلین کریں گے، کٹنگ نہیں کریں گے کہ اللہ نے کہا 3 چیزیں تم نے ہمیں مان لیا تو پھر تمہیں کچھ تو پیکج دینا، ہم تمہیں کنسیشن دے رہے ہیں. تقوی کی ضرورت نہیں ہے، بے تقوی بن کے زندگیاں گزارو. جہاد کی ضرورت نہیں ہے، موجیں کرو، بس ہمیں وسیلہ تم بنائے رکھو، ہم سارا پاک کروا دیں گے. کبھی بھی اہل بیت ایسی بات، وہ اللہ کی ہوئی بات کی تفصیلات بیان کرتے، اسے مزید کھول کے مزید گہرائی میں جا کر بیان کرتے ہیں، نہ کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں کوئی اس کے خلاف بات کر دے. توجہ فرما رہے ہیں. یہ معنی ہے کس کا؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. صلوات پڑھے محمد والے. اس کو ذہنوں میں بٹھا لیں. 2 بھاری چیزیں جن کے مقابلے میں کسی چیز کو وزن نہیں دیا جائے گا، وہ قرآن اور اہل بیت رسول ہے. اور ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے، یعنی ان کو پکے طریقے سے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی باتوں کو، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اور یہ بھی ذہن میں رہے، تھرڈ پوائنٹ، کہ کبھی بھی قرآن اور اہل بیت کی بات میں جدائی، اختلاف، کانٹرڈکشن نہیں ہوگا، ڈس ایگریمنٹ دونوں کا نہیں ہوگا. یہاں تک واضح ہے؟ اب اگر آپ کو کہیں ڈس ایگریمنٹ نظر آ جائے، امپورٹنٹ، اگلی سیڑھی پہ میرے ساتھ چلیں. اگر آپ کو کہیں ڈس ایگریمنٹ نظر آ جائے، قرآن میں آپ پڑھیں، قرآن میں ایک چیز واضح طور پہ لکھی ہوئی ہو، اور آپ کو مثال کے طور پہ کسی کتاب میں یا کسی منبر سے، جہاں سے بھی آپ کو کوئی ایسی بات ملے کسی ائمہ اہل بیت میں سے کسی کے نام سے کہ امام نے فرمایا ہے، یا حتیٰ کہ آپ کو یہ ملے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ تو قرآن کے بالکل اپوزٹ ہے، آپ کیا کریں؟ قرآن صحیح ہے. ہاں، اس جملے کو ذرا نا تھوڑی سی اصلاح کر لیں.
یعنی یہ نہ کہ قرآن صحیح ہے حدیث غلط ہے، آپ کہیں قرآن صحیح ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے، وہ حدیث ہی، چونکہ اگر وہ حدیث ہوتی تو کبھی قرآن کے خلاف، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ جملہ بہت اچھا جملہ نہیں ہے کہ وہ حدیث غلط ہے، عام طور پہ یہ بولا جاتا ہے، لیکن ٹیکنیکلی صحیح جملہ کیا ہے؟ جو خلاف قرآن ہے وہ محمد و آل محمد کا فرمان ہے ہی نہیں، کسی جھوٹے بے ایمان کی کارستانی ہے جس نے بیچ میں لکھ دیا، حدیث کی کتاب میں آ گیا اور وہاں سے پڑھ کے کسی آغا صاحب نے یہاں سے بیان بھی کر دیا، چونکہ اس کے اندر مطالب ایسے تھے کہ پبلک بہت خوش ہوتی تھی اس سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پبلک کیسے خوش ہوتی ہے؟ اس کی بھی آپ کو ایگزامپل دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ المدثر میں یہ فرمایا ہے کہ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سورۃ المدثر میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، لمبی ہے، میں صرف چونکہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی سی سورت ہے۔ وہ چھوٹی سی سورت سے مجھے یاد آیا کہ ہمیں قل هو اللہ اور انا اطعنا اور کیا کہتے ہیں والعصر، اس کے علاوہ کوئی صورت ہمیں چھوٹی نہیں لگتی، پہاڑ لگتے۔ مولانا صاحب اگر کسی نماز میں روٹین کی صورتوں سے ہٹ کے صورت پڑھا دیں، مومنین باہر نکل کہتے ہیں آج تو تراویحاں پڑھا دیں، پھر کیا کہیں گے؟ ضعیفوں کا خیال رکھنا چاہیے، روایات میں آیا جو ضعیف 2-3 منٹ کھڑے ہو کے قرآن نہیں سن سکتا وہ بدن کا ضعیف نہیں ہے، اصل میں ایمان کا ضعیف ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ سیرت اہل بیت میں لمبی صورتیں بھی ہوتی تھی، پیچھے مومنین کھڑے ہوتے تھے، بڑی عمر والے بھی کھڑے ہوتے تھے، لیکن وہ بدن کے ضعیف جو تھے ایمان کی طاقت ان کے بدنوں کو کنٹرول رکھتی تھی، میدان جہاد میں پہنچ جاتے تھے۔ تو ہم نے بہت ساری چیزیں گم کر دی ہیں، اہل بیت سے لی نہیں، چونکہ ہمیں ٹیسٹ نہیں ان کا اچھا لگتا۔ کنسیشنز جتنی ملے اہل بیت اتنے فیوریٹ، جتنی جب ذمہ داریوں کی بات آئے کام گڑبڑ ہو جاتا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ہمارے مزاج میں چونکہ ٹائم تمام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ ایک نقطہ کہ جو میں حتماً بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ وہ بات آپ کو کلیئر ہوگی کہ انشاءاللہ ذہنوں میں کلیئر ہے کہ جو قرآن کے خلاف ہے وہ اگرچہ حدیث کی کتاب میں ہے، اگرچہ مولانا نے بیان کیا ہے، لیکن چونکہ قرآن کے خلاف ہے اور کیونکہ قرآن محفوظ ہے اور کیونکہ حدیث کی کتابوں میں جھوٹ بھی ہے سچ کے ساتھ، تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ جو خلاف قرآن ہے اس کے بارے میں ہم کیئرفل ہو جائیں گے، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، یا تو ہمیں کلیئر کر دیا جائے کہ نہیں یہ خلاف نہیں ہے۔ جب تک کلیئر نہیں ہوتا تو کسی کی دھونس قبول نہیں کریں گے۔ وہ تم فرمان اہل بیت پہ شک کر رہے ہو، آپ کے میں شک نہیں کر رہا، میں تو اہل بیت کے فرمان پہ عمل کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ خلاف قرآن ہمارے نام پر کی گئی بات کو قبول مت کرو، تو میں تو ان کو فالو کر رہا ہوں۔ آپ یا تو مجھے بتائیں کہ ان آیات کے ساتھ یہ کیسے فٹ آتی ہے، یا پھر خدا حافظ آپ جتنے بڑے بھی چیمپئن ہیں، علامہ ہیں، آپ کو نصیب ہو اپنا علم، ہم اس بارے میں کیئرفل ہوں۔ مثال دے رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے سورۃ المدثر میں چند چیزوں کے نام لے کے، جن میں سب سے پہلی نماز ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی ان سے سوال کریں گے، اللہ ان کا رابطہ کروا دے گا، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کیا چیز تمہیں لے کے آئی ہے یہاں، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو چند آیات چھوڑنے کے بعد کچھ اور ریزنز بھی وہ بیان کریں گے، جہنمی جنتیوں کو ہم دوزخ میں کیوں آئے ہیں،
ان کے بعد اللہ نے وہاں پر ایک بات کی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکتیں کی، جن میں سر فہرست نماز نہ پڑھنا ہے، یعنی دن میں 5 ٹائم اللہ سے کہتے تھے آپ بلا رہے ہو میں نہیں آتا، اللہ سے کہتے تھے، تو ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ کلیئر کٹ قرآن میں، آپ جا کے اپنی پسند کا ترجمہ پڑھیں، کسی مسلک کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو یہ مل جائے۔ اب آپ دیکھیں کوئی خطیب یا کوئی شاعر آپ کو شاعری کے اس میں پرواز کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جب گیا روز محشر نہ کوئی نماز تھی نہ کوئی روزہ تھا، بس علی علی تھا اور میں آگے نکل گیا، سمجھ لو بے ایمان جھوٹ بول رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جتنا بھی شعر کے فن کے اعتبار سے کلاسک شعر ہو، آپ سمجھ جائیں کہ یا یہ جاہل ہے بہت بڑا، فارغ ہے قرآن سے، کہ اللہ نے جو بات کی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ کہاں سے نکال کے لایا ہے؟ میرے پاس نہ نماز تھی نہ روزہ تھا میں نکل گیا، یہ خوابوں میں نکلا ہے، تخیلات میں نکلا ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق۔ عزیزان محترم، یہ صلاحیت ہر مومن کے اندر اینالائز کرنے کی ہونی چاہیے۔ نہیں ہے آپ میں، آپ کی دینی تربیت غلط ہوئی، جنہوں نے بھی کی ہے غلط کی ہے، جنہوں نے آپ کو دین اس طرح بتایا ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں رغبت نہیں رکھتے، عمریں گزار بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن آپ خود بھی قصوروار ہیں، اس لیے کہ حدیث ثقلین کسی مولانا کا قول نہیں ہے، نہ کسی شاعر کا شعر ہے، حدیث ثقلین سردار انبیاء کا فرمان ہے، بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں، اگر توجہ نہیں کی تو آپ خود بھی قصوروار ہیں۔ اور اس دنیا میں اپنی مہلت تمام ہونے سے پہلے رخ ادھر کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ اتنا کریم ہے، اگر ڈائریکشن بندہ سیدھی کر لے، کہے میں غفلت سے باہر آتا ہوں، اگلی سانس بھی نصیب نہ ہو، اللہ تب بھی معاف کر دے، لیکن ڈائریکشن ہی سیدھی نہیں، باتیں سنتا ہے کر لوں، کوئی نہیں، سارے قرآن ہی پڑھتے، میں پڑھ کے کون سا تیر مار لوں، کون قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ساری دنیا نہ مانے اللہ کے نبی کا فرمان تب بھی برحق ہے، اور ساری دنیا مان لے اللہ کے نبی کے فرمان کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماننے یا نہ ماننے والے خود فائدہ یا اپنا نقصان کریں گے، نہ اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ محمد و آل محمد کو کوئی فرق۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ تو آج کی عرائض کو یہیں پہ میں تمام کر رہا ہوں۔ 26 محرم الحرام، یہ جو ایام ہیں محرم کے، ہم اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اس نے جب تک زندگی دی ہے، گزشتہ زندگی میں ہم اہل بیت کا ان ایام میں غم مناتے آئے ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے، جب تک زندگی دے اس غم کو زندہ رکھے، کربلا کو زندہ رکھے، اس کے پیغام کو زندہ رکھے، ذکر کریں، دوسروں کو بتائیں، ساری دنیا کو بتائیں، لیکن ایک چیز کی طرف مومن کی، عزادار کی ہمیشہ توجہ رہنی چاہیے۔ ہم جب آتے ہیں عزاداری کے لیے، مجالس میں آتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، تو اگر پیاس لگے تو امام حسین کے نام کی سبیلیں لگی ہوتی ہیں، اگر بھوک محسوس ہو تو مومنین نے نیاز کی سبیلیں لگائی ہوتی ہیں، کھانا بھی مل جاتا ہے، پیاس لگے تو پانی بھی مل جاتا ہے،
اور اگر اہل بیت کے مسائل پر رونا آئے تو ہمیں رونے سے روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن جن کو ہم یاد کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ان کو میسر ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے تازہ تازہ داغے یتیمی جنہوں نے دیکھا، وہ بچے پیاسے ہیں لیکن پانی کوئی نہیں دیتا، بھوکے ہیں لیکن کھانا، اور ظلم یہ کہ اپنے وہ پیارے جو شہید ہو گئے تھے اگر ان کو یاد آتی ہے اور گریے میں ان کی آواز بلند ہوتی ہے تو یا تماچے مارے جاتے ہیں یا تازیانے مارے جاتے ہیں۔ کل کا جو دن گزرا امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا، بس میں ایک دو جملے اس کربلا کی نشانی اور کربلا کے پیغام کو اپنی پھوپھیوں کے ساتھ مذکورات مقدرات عصمت و طہارت کے ساتھ کوفہ میں، شام میں، گلیوں میں، درباروں میں جس ہستی نے یہ پیغام پہنچایا، کل اس کی شہادت کر دیں، آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ سید سجاد جب تک زندہ رہے آنکھیں تر رہتی تھی، گریہ کرتے تھے، لوگ سوال کرتے تھے، امام ہر طریقے سے چاہتے تھے کہ کربلا کو لوگ نہ بھولیں، میرے بابا کی قربانی کو نہ بھولیں، جب قربانی کو نہیں بھولیں گے تو انہیں یہ بھی یاد رہے گا میرے بابا نے یہ قربانی کیوں دی تھی۔ اور عزادارو سید سجاد نے جو کربلا میں دیکھا تھا بھول بھی نہیں سکتے تھے۔ آخری الوداع جو ہے امام حسین کا اپنے بیٹے کے ساتھ، آپ پڑھتے بھی ہوں گے، علماء کرام سے مسائل میں سنتے بھی ہوں گے، جب سب شہید ہو گئے اور امام حسین نے خود ارادہ کیا میدان جہاد میں جانے کا، اور یہ معلوم تھا کہ اب شہادت کا وقت آ چکا ہے، تو ایک آخری مرتبہ اپنے بعد امام اپنے بیٹے زین العابدین سے الوداع کرنے کے لیے آئے، آخری مرتبہ کچھ باتیں کرنے کے لیے آئے۔ منظر کیا ہے؟ ایک خیمہ ہے جس میں سجاد بیمار ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں، کبھی بیماری کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایک علی کی بیٹی ہے جو اس امام حسین کی امانت کی حفاظت کر رہی ہے، ان کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ خیمے کا پردہ ہٹا کر نواسہ رسول اندر داخل ہوئے۔ سید سجاد کو ہوش آئے، جب دیکھا کہ میرے بابا تنہا خیمے میں آئے ہیں تو سوال کیا کہ چچا عباس آپ کے ساتھ دکھائی نہیں دیتے۔ جانتے ہیں کیوں سوال کیا تھا؟ اس لیے کہ امام سجاد کو یہ معلوم تھا ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے، اور دشمن کسی بھی وقت ہو سکتا ہے چھپ کے میرے بابا پہ کوئی حملہ کر دے، تو سب سے بڑھ کر حسین کا محافظ کون ہے؟ ابو الفضل العباس۔ تو سید سجاد کو جب عباس دکھائی نہ دیے تو سوال کرتے ہیں بابا حضرت عباس آپ کے ساتھ، چچا عباس آپ کے ساتھ دکھائی نہیں دیتے؟ امام نے سر جھکا کر جواب دیا، بیٹا سجاد جس عباس کے بارے میں پوچھ رہے ہو قد قتل، اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ اب سجاد ذرا گھبرائے، سوال کرتے ہیں میرے بھائی علی اکبر، امام نے فرمایا قد قتل، فرمایا شہزادہ قاسم، فرمایا قد قتل، حبیب ابن مظاہر، ایک ایک کر کے اصحاب کے نام لیے۔ امام حسین نے اشارہ کر کے فرمایا سجاد نام لینے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں اب کربلا کی سرزمین پر مردوں میں سے یا تو زندہ بچا ہے یا میں حسین زندہ بچا ہوں۔ عزادارو اپنے بابا کی یہ مظلومیت جب سنی، ایک دفعہ بیماری کے باوجود سید سجاد نے اٹھنے کی کوشش کی، کہا پھوپھی اماں ذرا میری تلوار لا کر دیجئے، میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے بابا کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بابا کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن امام حسین نے روک دیا، سجاد کربلا تک میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری اب شروع ہوگی۔
جو پیغام میں نے کربلا پر پا کر کے دیا ہے، آپ نے وہ پیغام ساری دنیا کو سنانا ہے، آپ نے کربلا کو زندہ رکھنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پھپھیوں کے ساتھ، عصمت و طہارت کی بیویوں کے ساتھ، ان یتیم بچوں کے ساتھ آپ بے پالان اونٹوں پر شہروں بازاروں میں پھرائے جائیں گے، شہروں کو سجایا جائے گا، لیکن ان تمام مصیبتوں میں آپ نے کربلا کا پیغام دنیا والوں کو پہنچانا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔